بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنے دوست اب آپ دیکھنے والے ہیں میری طرف سے سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور ہمیشہ خوش رکھے اور خوش رہو اور آپ کے بچوں کو خوش رکھے۔ دوستوں، میں مفتی محمد اکرم عرض کر رہا ہوں۔ آج جو ہم مسئلہ بیان کرنے جا رہے ہیں وہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ شہادتین کے وقت یعنی نام محمد، میٹھا میٹھا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ لیا جاتا ہے تو اس پر ہم جو انگوٹھے چوم کر آنکھوں پہ لگاتے ہیں، یا یہ جو شہادتین کی یہ جو انگلیاں ہیں ان کا جو اندرونی حصہ ہے، اس سے اور انگوٹھوں کو ملا کر یوں کر کے یوں ہم آنکھوں پہ لگا لیتے ہیں، تو کیا اس کا کوئی شرعی ثبوت ہے یا نہیں ہے؟ تو اس مسئلے کو ہم بیان کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس مسئلے کے بیان کرنے سے ہی قبل جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب بھی کر لیں اور لائک بھی کریں اور آگے شیئر بھی کریں، تاکہ جو ہے زیادہ سے زیادہ یہ ویڈیوز آگے پہنچیں اور لوگوں کو اس سے فائدہ ہو اور شرعی مسائل سے آگاہی ہو۔ اور بیل کے بٹن پر بھی جو ہے آپ بیل کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ چلے آئے ہم مسئلہ بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر انگوٹھے چومنا، یعنی حضور کا نام آ جائے تو نام سن کر حضور کا اسے چومنا جو ہے، چوم کر آنکھوں پہ لگانا، قرۃ عینی محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا، یہ اور پھر چوم کر اسے اپنی آنکھوں پہ لگانا جو ہے، یہ اس کا شرعی ثبوت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، کتب حدیث میں کیا اس کا کوئی جواز ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ ٹھیک ہے، اس کو ہم آج تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ دوستوں، میں جو حدیث پاک بیان کر رہا ہوں یہ کتاب مشہور کتاب ہے علامہ امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی المقاصد الحسنہ۔ اس کے اندر موجود ہے، آپ پہلے عبارت سنیں اور اس کے بعد بالکل میں اس کا سلیس ترجمہ کر دوں گا۔ مسح العینین بباطن انملۃ سبابتین بعد تقبیلہما عند سماع قول المؤذن یشہد ان محمد رسول اللہ مع قولہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ذکر الدارمی فی الفردوس من حدیث ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ تعالی عنہ انہ لما سمع قول المؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ قال ھذا وقبل باطن الانملتین السبابتین ومسح عینیہ فقال صلی اللہ علیہ وسلم من فعل مثل ما فعل خلیلی فقد حلت علیہ شفاعتی ولا یصح لا یصح۔ مقاصد الحسنہ کے اندر امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ شہادتین کے وقت یعنی مؤذن سے اشہد ان محمد رسول اللہ سن کر شہادتین کی جو دونوں انگلیاں ہیں، شہادتین کی جو دونوں انگلیاں ہیں، یہ شہادتین کی انگلی اور یہ جو پروئے ہیں، پروئے شہادتین کی، ان کا جو اندر کا یہ باطن ہے، میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ جگہ یہ پروئے ہوگے اور یہ ان کا باطن، ٹھیک ہے، ان کا باطن بباطن انملۃ السبابتین، سبابہ کہتے ہیں شہادت کی انگلی کو، یہاں تثنیہ کا صیغہ ہے، سبابتین جو ہے شہادت کی دونوں انگلیوں کے جو پروئے ہیں اور پروؤں کی جو اندر کی جانب ہے، اندر کی یہ ٹھیک ہے نا میرے بھائی، ان کو یوں جب رکھتے ہیں نا ہم کو یوں جو ہم بوسہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو سبابتین دونوں شہادت کی جو انگلیوں کے پروئے ہیں، ان دونوں کے جو اندر کا باطن ہے، اندرونی حصہ، یہ والی جگہ، یہ ٹھیک ہے، یہ والی جگہ جو ہے انہیں بعد تقبیلہما عند سماع قول المؤذن، مؤذن کے قول کے سننے کے وقت، جب مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ
اشہد ان محمد رسول اللہ، جب نام محمد اذان میں آ جائے، یہ سمجھ لیں، جب نام محمد اذان میں آ جائے، اذان میں آ جائے نام محمد، تو اس وقت دونوں شہادتین کی انگلیوں کے پروں کے اندر کی یہ جانب، ٹھیک ہے، یہ جانب، ٹھیک ہے، اس کو چومنے کے بعد یہ دعا پڑھیں کہ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، یہ پڑھنا، ٹھیک ہے نا میرے بھائی۔ تو اس حدیث کو دارمی نے مسند الفردوس کے اندر جو ہے ذکر کیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کیا ہے کہ لما سمع قول المؤذن، لما یہ استمرار کے لیے ہے، جب بھی، لما سمع قول المؤذن، جب بھی مؤذن کا قول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے تو فوراً آپ فرماتے اشہد ان محمد الرسول، مؤذن کا قول، مؤذن جب کہتا نا اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو فقال ھذا، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا پڑھتے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا پڑھتے، اور دونوں سبابتین، شہادتین کی دونوں انگلیوں کے پروں کا جو باطن ہے، یہ جگہ، یہ اندر والی جو ہے، یہ انہیں جو ہے وہ چومتے، اور پھر چومنے کے بعد ومسح عینیہ، اپنی دونوں آنکھوں پر ملتے، یوں دونوں آنکھوں پر ملتے، بات سمجھ آ گئی؟ یعنی یوں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ٹھیک ہے میرے بھائی، آنکھوں پر ملتے، تو فقال صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ عمل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آقا علیہ السلام نے دیکھا، دیکھ کر حضور نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ من فعل مثل ما فعل خلیلی، جس نے ایسا کیا جیسے میرے دوست یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے۔ حضور نے فرمایا من فعل مثل ما فعل خلیلی، جیسے میرے دوست نے شہادتین والی انگلیوں کے پروں کے اندرونی حصہ یوں چم کر آنکھوں پہ لگا لیا، جس نے ایسا عمل کر لیا فقد حلت علیہ شفاعتی، حضور نے فرمایا بروز قیامت اس کے لیے شفاعت کرنا میرے لیے جائز ہوگا، میں اس کی شفاعت کروں گا، یہ حضور کا وعدہ ہے۔ آگے کا لفظ آتا ہے لا یصح، اکثر لوگ اس کا معنی کر دیتے ہیں کہ یہ حدیث خود اس میں آ گیا کہ یہ حدیث لا یصح، یہ صحیح نہیں ہے۔ وہ بھائی ایسا نہیں ہے میرے بھائی، حدیث کے درجات ہیں، حدیث کے مراتب ہیں، جو سب سے اعلیٰ حدیث ہوتی ہے اس کو صحیح لذات ہی حدیث کہا جاتا ہے، جو درجہ تواتر پر جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو صحیح لذات ہی کہتے ہیں۔ اب جو صحیح لذات ہی سے نیچے والی درجے حدیثیں ہیں، جیسے صحیح لغیری ہی ہو گئی، حسن لذاتی ہی ہو گئی، حسن لغیری ہی ہو گئی، اور حدیث سندن ضعیف ہو گئی، حدیث سندن غریب ہو گئی، ٹھیک ہے، اور حدیث سندن منقطع الحدیث ہو گئی، ٹھیک ہے، مرفوع حدیث ہو گئی۔ اس طرح کی جو بہت ساری اقسام ہیں حدیث کی قسمیں ہیں جو کتب حدیث میں موجود ہے، ٹھیک ہے نا، اور مصطلح الحدیث کتاب کا نام ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر یہ ساری اصطلاحات بیان کی گئی ہیں۔ تو جو حدیث صحیح لذات ہی کے درجے پر نہ ہو، جو حدیث کی قسم صحیح لذات ہی کے درجے پر نہ ہو، اس سے نچلے والے درجے پر ہو، صحیح لغیر ہی ہو، حسن لذاتی ہی ہو، حسن لغیر ذاتی ہی ہو، سندن ضعیف ہو، سندن غریب ہو، سندن منقطع ہو، اس طرح کی جو اس سے نیچے والے
درجے کی جو احادیث مبارکہ ہیں، ٹھیک ہے، ان تمام کو محدثین اپنی اصطلاح میں لا یصح کہہ دیتے ہیں۔ تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ وہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ کیا آپ حسن لغیر ذات ہی کو صحیح نہیں کہو گے؟ کیا آپ جو ہے صحیح لغیر ہی کو صحیح نہیں کہو گے؟ حسن لغیر ذات ہی کو صحیح نہیں کہو گے؟ سندن جو حدیث غریب ہے اس کو صحیح نہیں کہو گے؟ سندن جو حدیث ضعیف ہے اس کو صحیح نہیں کہو گے؟ او بھائی، ہزاروں حدیث مبارکہ بخاری شریف میں بھری پڑی ہیں، مسلم شریف میں بھری پڑی ہیں، ترمذی شریف میں بھری پڑی ہیں، ابو داود میں موجود ہیں، ابن ماجہ میں موجود ہیں، نسائی میں موجود ہیں، اور باقی کتب میں موجود ہیں، جن میں محدثین اپنی اصطلاح استعمال کرتے ہوئے وہ حدیث کے اینڈ میں جو صحیح لذاتی نہ ہو تو باقیوں کے لیے جو ہے وہ لا یصح کا لفظ کہہ دیتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے میرے بھائی، ورنہ بہت ساری حدیث ہمیں بخاری شریف سے نکالنی پڑے گی میرے بھائی، مسلم شریف سے نکالنے پڑے گی، سینکڑوں حدیث سے موجود ہے میرے بھائی، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے کوئی یہ نہ کہے کہ اس حدیث میں لفظ لا یصح آیا ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا یہ ترجمہ کرنا ہے، بلکہ ہم اس کا یہ ترجمہ کریں گے یہ صحت کے جو صحیح ذات ہی حدیث ہے، درجہ ہے، اس درجے تک یہ حدیث نہیں پہنچی، اس سے نچلے والے جو درجے ہیں یہ ان درجوں کی حدیث ہے۔ اس وجہ سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ قابل قبول نہیں ہے اور قابل حجت نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی یا نہیں ہے میرے بھائی؟ تو اس وجہ سے جو ہے یہ المقاصد الحسنہ کے اندر جو ہے یہ موجود ہے میرے بھائی۔ تو ہمیں اس حدیث پر عمل کریں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بھی ساتھ ملتا ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ان کی عمل پر جو تائید ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا میرے بھائی، وہ بھی ہمیں ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ختم کر دی۔ حضور نے فرما دیا کہ جس نے جو ہے فعل مثل فعل من فعل مثل فعل خلیلی، میرے دوست جیسا عمل کر لیا، حضور نے فرمایا قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ جس کو شفاعت کی ضرورت ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ انگوٹھی بھی چومنا ہے، یہ بھی حدیث میں ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی جو ہے نا کیا نام ہے، یہ اگر یہ اس کا ثواب تو پھر انگوٹھے کہاں گے؟ بھائی دوسری روایت میں انگوٹھوں کا بھی ذکر ہے، ٹھیک ہے، اس حدیث میں شہادتین کا ذکر ہے۔ فلہذا جس نے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ چوں کر یوں پروں کے اندر والا حصہ، ناخنوں کا اندر والا حصہ، ٹھیک ہے، یہ چوم کر جو ہے اس کو اپنی آنکھوں پہ لگا لیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بروز قیامت جو ہے اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ اب آئے اس پر ہم دوسری حدیث بیان کرتے ہیں میرے بھائی، یہ بھی مقاصد الحسنہ کے اندر موجود ہے۔ المقاصد الحسنہ فی الاحادیث دائرہ علی السنہ میں مذکور ہے۔ وقضا ما اوردہ ابو العباس احمد بن ابی بکر رداد الیمانی المتصوف فی کتابہ موجبات الرحمت وعزائم المغفرت بسند فیہ مجاہیل مع انقطاع عن الخضر علیہ السلام انہ قال من قال حین یسمع المؤذن یقول اشہد ان محمد رسول اللہ مرحبا بحبیبی وقرۃ عینی محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم یقبل ابہامیہ ویجعلہما علی عینیہ لم یرمد ابدا ابدا۔ سیدنا حضرت عبداللہ ابن سید ابو العباس احمد بن ابو بکر رداد الیمانی بیان کرتے ہیں اپنی کتاب موجبات الرحمت وعزائم المغفرت کے اندر۔ یہ ابو العباس احمد بن ابو بکر رداد الیمانی کی کتاب لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو ان کی کتاب ہے موجبات الرحمت وعزائم المغفرت، ٹھیک ہے، بسند فیہ، بسند سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں، فیہ مجاہیل، اس کے اندر بعض راوی مجہول راوی ہے، مجاہیل کا معنی مجہول راوی ہے، مع انقطاعہ، یہ جو ہے یہ حدیث منقطع حدیث ہے۔ کیا ہے؟ منقطع حدیث۔ منقطع حدیث اس کو کہتے ہیں کہ درمیان میں کسی راوی کو جو ہے وہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو راوی بیان کر رہا ہے تو اس راوی کا ذکر نہ ہو، راوی ہو لیکن ذکر نہ ہو، اس کو منقطع الحدیث کہتے ہیں میرے بھائی، ٹھیک ہے؟ حدیث کی قسم ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ سند سے روایت کرتے ہیں۔ کیا سند سے روایت کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ سیدنا حضرت خضر علیہ السلام، جن کے بارے میں اختلاف ہے کہ آیا کہ وہ نبی تھے یا ولی تھے، بعض صورت جو ہے وہ علی روایتین، دونوں روایتوں کے مطابق نبی ہوں یا ولی ہوں، بہرحال اللہ کی بارگاہ کے اندر ان کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے، ٹھیک ہے نا میرے بھائی؟ تو حضرت خضر علیہ السلام انہوں نے ارشاد فرمایا، من قال حین یسمع مؤذن، جس نے سن لیا، المؤذن، جس نے مؤذن سے سن لیا، یسمع المؤذن، جس نے مؤذن سے یہ کلمات سنے، کون سے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، جس نے یہ کلمات مؤذن سے سن لیے، حضرت خضر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جس نے یہ کلمات سن لیے، نام محمد اذان میں جہاں آتا ہے سن لیا جس نے، اور سن کر پھر اس نے آگے کہا مؤذن سے سن کر، اشہد ان محمد رسول اللہ، مرحبا بحبیبی، مرحبا بحبیبی، میں اپنے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوں، بالفاظ دیگر لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ وقرۃ عین محمد عینیہ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری دونوں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمات اس نے کہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ بھی کہا، اور ساتھ یہ بھی کہا مرحبا بحبیبی، اور ساتھ یہ بھی کہا قرۃ عینیہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ثم یقبل ابہامہ، پھر اس نے اپنے دونوں انگوٹھوں کو چوم لیا، جو پیار سے چوم لیا، ٹھیک ہے؟ وَيَجْعَلُهُمَا عَلَىٰ عَيْنَيْهِ، پہلے چوما، چومنے کے بعد دونوں آنکھوں پر رکھا۔ پہلی سند میں شہادتین کا ذکر تھا، اس میں انگوٹھوں کا ذکر ہے، اب انگوٹھوں کو کہ ناخنوں کو چوم کر آنکھوں پہ لگا لیا آنکھوں پہ، ٹھیک ہے؟ تو فرمایا لم یرمد ابداً، حضرت خضر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بھی مؤذن کی اذان سنی اور نام محمد جہاں آیا اور اس نے انگوٹھوں کو چوما بھی صحیح، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا قرۃ مرحبا بحبیبی، اور قرۃ عینیہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی کہا اور چوم کر آنکھوں پہ لگایا، لم یرمد ابداً، حضرت علیہ السلام نے فرمایا اس کی آنکھیں کبھی بھی نہیں دکھیں گی، اس کی آنکھوں میں کبھی بھی تکلیف نہیں ہوگی، اس کی نظر کبھی بھی کمزور نہیں ہوگی۔ اگر انسان یہ یقین کر رکھ لے، آپ عقیدہ رکھ لے، تو تجربہ کر لے، اس باقی جسم میں تکلیف ہو جائے تو الگ سی بات ہے، لیکن اگر اس نے اس نظریے سے چوما بھی صحیح اور آنکھوں پہ مس بھی کیا تو یہ ایسا دم ہے، ایسا دم ہے، ایسا دم ہے، ایسی اس دم میں طاقت ہے کہ پھر لم یرمد ابداً، حضرت اسلام نے فرمایا کہ اس کی آنکھیں کبھی بھی نہیں دکھے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اس کا پریکٹیکل کر چکے تھے، حضرت خضر علیہ السلام کا یہ عمل رہا ہے، کیونکہ کوئی بھی نبی جب کوئی کام بتاتا ہے تو پہلے وہ خود اس پر عمل کرتا ہے اور اس کے بعد اپنی امت کو وہ بتاتا ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام ایک روایت کے مطابق نبی تھے، اگر وہ نبی ہیں تو پھر ان کا عمل ہمارے لیے قابل حجت ہے میرے بھائی، بات سمجھ آ گئی ہے نہیں میرے بھائی؟ اس لیے جو ہے یہ چومنا جو ہے روایت، پہلی روایت میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہم نے ثابت کیا، اب دوسری روایت میں حضرت خضر علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ہم نے ثابت کیا۔
اسی المقاصد الحسنہ صفحہ نمبر 384، حدیث کا نمبر 1021، یہ دار الکتب علمیہ بیروت سے چھپی ہوئی، بیروت لبنان سے چھپی ہوئی کتاب، ٹھیک ہے میرے بھائی، المقاصد الحسنہ۔ ثم روی بسند فیہ من لم اعرفہ عن اخی الفقہ محمد ابن البابا فیما حکا عن نفسہ انہ حبت ریح فوقعت منہ حصات فی عینہ فأعیاہ خروجہا وألمته أشد الألم وأنه لما سمع المؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله قال ذلك فخرجت الحصات من فوره قال الرداد رحمه الله تعالى وهذا يسير في جنب فضائل الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر امام سخاوی سند سے روایت کرتے ہیں، جس کے بعض روات کو میں نے، یہ کہتے ہیں کہ راوی تو ہے لیکن میں نے بعض راویوں کو پہچانا نہیں ہے، لم عارف، پہچانا نہیں۔ فقیہ بن البابا کے بھائی سے روایت کی، فقیہ بن البابا کے بھائی سے روایت کی کہ وہ اپنا حال بیان کرتے تھے۔ فقیر بن بابا جو ہے، فقیہ بن بابا یہ بھی بہت بڑے عالم دین تھے، وہ فرماتے ہیں اپنا واقعہ، فقیہ بن بابا جو ہے یہ اپنا حال بیان کرتے ہیں۔ فقیہ بن بابا وہ کہتے ہیں میری آنکھ میں کنکری چلی گئی، چھوٹی سی، نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، اتنی شدید تکلیف تھی، بہت زیادہ درد ہوتا تھا آنکھ میں۔ تو اب اذان ہوئی تو جب مؤذن نے کہا نا اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو میں نے جو ہے اپنے انگوٹھوں کو چوما، آنکھوں پہ رکھا اور میں نے یہ پڑھا کیا کہ مرحبا بحبیبی قرۃ عینی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس میرا یہ چوم کر آنکھوں کو لگانا تھا، جیسے ہی میں آنکھ کو لگایا وہ کنکری جو نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، فرمایا کہ وہ خود بخود باہر نکل کے آ پڑے۔ قربان جو ایسے لوگوں کے یقین پر، اعتماد پر، اور میرے بھائی محبت میں ہم ایک چیز، آپ اس پہ جو ہے نا کیا نام ہے ڈٹے ہوئے ہیں کہ یہ ایسا شرک ہے، یہ بدعت ہے، ختم کریں اس بات کو۔ کون سی شرک ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات اس چیز سے پاک ہے کہ اس ذات کو چوما جائے میرے بھائی، مبرہ ہے، منزہ ہے وہ چومنے سے، چومنے کے لیے وجود کا ہونا ضروری ہے۔ اس وجہ سے میرے بھائی تو یہ بزرگوں کا عقیدہ دیکھیں، آپ ان کا عزم دیکھیں، فرماتے ہیں کہ جیسی مؤذن نے کہا تو میری فوراً آنکھ سے کنکری نکل آئی۔ وحق شمس محمد بن صالح المدنی، صالح المدنی امامها وخطیبها فی تاریخه عن المجد احد القدماء من المصریین۔ شمس الدین محمد بن صالح مدنی مسجد مدینہ طیبہ کے یہ امام اور خطیب تھے۔ بات سمجھ آئی؟ محمد شمس محمد بن صالح المدنی یہ امامہا و خطیبہا فی تاریخ، یہ مسجد مدنی مسجد کیا مدینہ طیبہ، صالح مدنی مسجد مدینہ طیبہ کے امام تھے، مسجد مدینہ طیبہ کے یہ امام تھے۔ انہوں نے اپنی تاریخ میں مجد مصری سے، کہ سلف صالح میں تھے، مجد مصری نام ہے، ٹھیک ہے نا، اپنی تاریخ کے اندر انہوں نے مجد مصری سے یہ قول نقل کیا
کیا نقل کیا انہوں نے؟ فرمایا انہو سمعہ یقول من صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمع ذکرہ فی الاذان وجمع اصبعیہ المسبحۃ والابہام وقبلها ومسح بہما عینہ لم یرمد ابدا ابدا. نقل کیا انہوں نے، کیا نقل کیا کہ میں نے انہیں فرماتے ہوئے سنا، کن کو؟ ماجد مصری کو. ماجد مصری بہت بڑے عالم تھے، فرماتے ہیں میں نے انہیں سنا کہ وہ فرما رہے تھے کہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ جب مؤذن اپنی اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہے، اشہد ان محمد رسول اللہ کہے، اذان میں مؤذن جب نام محمد لے، چوم نہیں یار صلی اللہ علیہ وسلم، جب نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے اور اپنی شہادتین کی دونوں انگلیوں اور انگوٹھے کو جمع کر لے، یوں جمع کر لے، یوں اس طریقے سے دونوں کو، انگوٹھا کو بھی چوم لے یوں، ایک حدیث پر عمل ہو جائے گا، اور یہ شہادتین کے اندر کے باطن کو بھی چوم لے، یہ بیک وقت دونوں روایتوں پر عمل ہو جائے گا. وہ فرماتے ہیں کہ مؤذن نے جب نام محمد لیا، مؤذن نے جب نام محمد لیا، نام محمد پر سبابتین اور ابہامین، دونوں شہادت کی انگلیاں اور دونوں انگوٹھے، ان کو ملا کر جمع کر کے چوم لیا، وقبلہما، چوم لیا، کیا کیا؟ بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کے بعد ومسح عینہما بہما عینیہ، اور پھر اپنی آنکھوں پر مسح لیا، وہ کر لیا. لم یرمد ابدا، اس کی آنکھیں کبھی نہیں دکھیں گی، اس کی آنکھیں کبھی بھی خراب نہیں ہوں گی میرے بھائی. لیکن انہوں نے کہا ماجد مصری جو بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، انہوں نے یہ بات کہی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. آئیے اگلی روایت بیان کرتے ہیں. یہ بھی جو ہے المقاصد الحسنہ صفحہ نمبر 384 پر، حدیث کا نمبر ہے 10,021، 10,021 نہیں 1021، 1021 حدیث کا نمبر ہے. قال ابن صالح وسمعت ذلك ايضا من الفقيه محمد بن زرندی عن بعض شيوخ العراق او العجم انه يقول عندما يمسح عينيه صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ یا سیدی یا رسول اللہ یا جیب قلبی یا حبیب قلبی یا نور بصری یا قرۃ عینی، وقال لی کل منہما منذ فعلیہ لم ترمد عینی. ابن صالح فرماتے ہیں میں نے یہ امر فقی بن محمد زرندی سے بھی سنا کہ بعض مشائخ عراق یا عجم سے راوی تھے، اور ان کی روایت میں یوں ہے کہ آنکھوں پر مس کرتے وقت یہ درود عرض کریں. بات سمجھ آ گئی نہیں میرے بھائی؟ ابن صالح فرماتے ہیں کہ یہ امر یعنی آنکھوں میں چومنے والا جو ہے یہ امر ٹھیک ہے، فقی محمد بن زرندی سے بھی سنا، یہ بہت بڑے عالم تھے ٹھیک ہے، اور کہ بعض مشائخ عراق
عراق کے اندر جو بعض مشائخ ہیں ان سے، اور عجم کے اندر جو بعض مشائخ ہیں ان سے یہ منقول ہے کیا کہ اگر کسی نے نام محمد پر، جو اذان میں نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے، ٹھیک ہے، نام محمد پر انگوٹھے چومے اور آنکھوں پر مس کیا. اب انگوٹھے چومے اور آنکھوں پر مس کیا اور ساتھ ساتھ یہ دعا پڑھی. کون سی؟ مس کرتے وقت، ٹھیک ہے، آنکھوں پر مس، یوں یوں یا یوں آنکھوں پر مس کرتے وقت. اب آنکھوں پر مس کرے اور اسی وقت آپ یہ دعا پڑھیں مس کرتے وقت، کیا صلی اللہ علیہ کا یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیبی یا حبیب قلبی یا نور بصری یا قرۃ عینی یا عینیہ. بات سمجھ آ گئی؟ یہ دعا پڑھیں. کون سی؟ پھر دوبارہ دعا سن لیں. یوں چوم کر آنکھوں پہ رکھا، اسی دوران یہ دعا پڑھی، صلی اللہ علیہ کا یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب قلبی یا نور بصری یا قوت عینی. اگر یہ دعا عربی میں یاد نہ ہو تو آپ اس کا ترجمہ یاد کر لیں. کیا اللہ کی رحمتیں ہوں آپ پر اے میرے سردار، اے اللہ کے رسول، اے میرے دل کے محبوب، اے میرے سردار، اے میرے دل کے محبوب، اے میری آنکھوں کا نور، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک. تو شیخ مجدد فقہ محمد نے مجھ سے بیان کیا کہ جب سے ہم یہ عمل کرتے ہیں، کیا شیخ مجدد فقہ محمد نور اللہ قبرہ وہ فرماتے ہیں جب مشائخ عراق، مشائخ عجم نے یہ کام شروع کیا کہ نام محمد پر چومنا شروع کیا اور ساتھ یہ بھی دعا مانگی، صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ کا یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیبہ قلبی یا نور بصری یا قرۃ عینی. جب یہ سے ہم نے یہ دعا پڑھنا شروع کی تو فرماتے ہیں کہ لم ترمد عینیہ، اس کے بعد کبھی آنکھیں خراب نہیں ہوئی، کبھی آنکھیں خراب نہیں ہوئی، آنکھیں نہیں دکھی میرے. تو آج کے درس میں اتنا ہی کافی ہے، اور انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ اور بھی بہت سارے اس پر دلائل موجود ہیں، اور انشاءاللہ اس کو ہم اگلے حصے میں بیان کریں گے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اختلافات کو قطع نظر رکھیں، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چاہیے، اور عمل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنائیں، عمل سیدنا حضرت خضر علیہ السلام کو اپنائیں، اور ہمارے بزرگوں اور اسلاف نے چوما ہے اور پریکٹیکل کیا ہے، جن کی آنکھوں کو کبھی تکلیف نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے میرے بھائی. ایسے ہی بس ہم دلائل اور ثبوت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یہ اس پر دلائل چاہیے، اس پر یار کبھی اپنے بیٹوں کو بوسہ دیا ہے، اس پر کوئی دلائل آپ نے تلاش کیے ہیں کہ یار میں نے اپنے بیٹوں کو بوسہ دیا ہے، بوسہ دینے پر جو ہے یہ کوئی حدیث موجود ہونی چاہیے. ارے ماں جو ہے اپنے بیٹوں کی پیشانی چومتی ہے، چومنے کے دوران کبھی حدیث مانگی ہے؟ اس پر کون سا ثبوت ہے میرے بھائی؟ ہے کبھی پیٹھ پر ماں بوسہ دیتی ہے، کبھی ثبوت مانگا یار؟ افسوس کی بات ہے. اور اپنی زوجہ محترمہ کو، اپنی بیوی کو سینکڑوں بار چومو تو شرک اور بدعت نہیں ہے. بیٹوں کو چوم لو تو بدعت نہیں ہے، شرک نہیں ہے. بیٹی کے سر کو بوسہ دے لو تو چومنا اور شرک بدعت نہیں ہے. باپ بیٹے کو چوم لے تو شرک اور بدعت نہیں ہے. ماں بیٹے کی پیشانی چوم لے اور بیٹے کا سر چوم لے، شرک اور بدعت نہیں ہے.
کیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو چوم کر آنکھوں کے لگانے سے ہے تو اس میں شرک اور بدعت والا مسئلہ آ جاتا ہے؟ کچھ تو عقل سے کام لو یار، کچھ تو عقل ہونی چاہیے کم از کم۔ میں کہتا ہوں کہ ایسے لوگ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن منہ دکھائیں گے، جو ساری رات یہ تلاش کرتے ہیں یہ بھی مل جائے یہ بھی مل جائے، جس میں رسول اللہ کے ذات پر جو محبت کا پہلو ہے اسے نکالنے میں صرف کرتے رہتے ہیں۔ خدا را ایسا مت کریں۔ بالفرض اگر آپ اس حدیث کو سندن ضعیف بھی کہہ دو یار، کیا یہ عمل مردود ہو جائے گا؟ اگر یہ عمل مردود ہے تو پھر جہاں چومنا ہے تو سارے عمل مردود ہے میرے بھائی، ساری جگہ مردود ہے۔ پھر نہ چومو دنیا میں کسی چیز کو، کیونکہ شرک ہر جگہ پہ شرک ہوتا ہے۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ٹکڑا پڑا وہ اب اسے اٹھائے اور چوم کر جو ہے نا کیا نام ہے اونچی جگہ پہ رکھ دے، تو کیا آپ سے کوئی کہے جی اس پر بھی مجھے حدیث لاؤ؟ افسوس کی بات ہے، صدا افسوس کی بات ہے میرے بھائی، بہت افسوس کی بات ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح ہرگز نہیں۔ تو بہر صورت اللہ پاک جو ہے ہمیں حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔